السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں سمی ابراہیم اور آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں جناب عارف حمید بھٹی اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب صابر شاکر۔ اب سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، لیگی اراکین کو 25 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے نام پر دینے کا اعلان۔ کیپٹن صفدر اور فواد حسن فواد کی لڑائی پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیگی اراکین کی دہائی۔ ڈان لیکس کی تحقیقات کا معاملہ، تحقیقاتی کمیٹی میں آخر اختلاف کس بات پر ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ آرائی، جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ پنجاب یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی، 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، 18 افراد زخمی۔ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کی نجکاری کا معاملہ، ورکرز کا احتجاج، سیاسی جماعتیں خاموش۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ویب سائٹ پر شہباز شریف کے پیغامات ڈالے جائیں، ان کے اقدامات کو اجاگر کیا جائے، صوبائی وزیر رضا علی گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں تجاویز۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور یقیناً مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بہت اہم ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، صابر شاکر اس کی انسائٹ دیں گے، بھٹی صاحب اس پہ انالیسس دیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا میں تذکرہ کرتا جاؤں، اس سٹوری کو ہم آگے جا کر ڈیل کریں گے۔ جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں کے اخبارات یہ چھاپ رہے ہیں، ان کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھارت نے جو ان کی اپنی جو اس کی ماضی کی پالیسی تھی، 2003 میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کبھی بھی پہلے نیوکلیئر سٹرائک نہیں کرے گا اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک پر، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی حکمرانوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو بھارت پاکستان پر پہلے ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ہم تو دوستی کا اس وقت کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران اپنی ترجیحات بھارت کے ساتھ دوستی کو بتاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں آگے چلے گئے ہیں، لیکن بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں اب وہ پاکستان پر پہلے نیوکلیئر حملہ کر سکتا ہے۔ اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، کس نے یہ بات کہی، لیکن سب سے پہلے صابر، مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، بڑی گرما گرم وہاں پر گفتگو اور بڑے کوئی پیسوں ویسوں کی بھی بات ہوئی ہے، 25 کروڑ ترقیاتی فنڈ کے پر اراکین کو۔ آپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ اچھا، ارکان گئے تو تھے بڑے خوشی کہ یہ جو کیوس چل رہا ہے، پاناما کیس ہے، ڈان لیکس ہیں، اس کے بارے میں وزیر اعظم کوئی پالیسی بیان دیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ پاناما کیس کے فیصلے سے نمٹنے کے لیے دونوں صورتوں میں جو بھی ہے کیا تیاری ہے، اور ڈان لیکس کا جو معاملہ ہے جو ہم ڈسکس بھی کریں گے، جو اس وقت بنا ہوا ہے گلے کی ہڈی، اس پہ کوئی وزیر اعظم بولیں گے۔ لیکن وزیر اعظم نے پورے اجلاس میں کم و بیش خاموشی کا اظہار کیا ہے اور خاموشی کے ساتھ وہ صرف گفتگو سنتے رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ریلوے کی کارکردگی کے بارے میں بریف کیا اور اسحاق ڈار صاحب نے معاشی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس نوعیت کی کوئی باتیں ہوتی رہی ہیں، اچھا ہے، لیکن ارکان جو ہیں وہ 1-2 ارکان نے کوشش کی بات کرنے کی کہ پاناما کے بارے میں، تو اس پہ انہوں نے 2-3 ارکان نے پوچھا تو ایک وزیر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں خاموشی سے، اس میں ہم سرخرو ہوں گے۔ تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بالکل گئے تو تھے بڑے ہی گھن گرج کے ساتھ کہ کچھ لے کے آئیں گے، کچھ آکسیجن ملے گی، لیکن 25 کروڑ روپے تو اعلان کر دیا ترقیاتی فنڈ کے نام پر۔ 25 کروڑ کیا حیثیت رکھتا ہے سمی صاحب آج کے زمانے میں؟ 25 کروڑ کچھ نہیں ہے، صابر صاحب تو اس کو بہت کم سمجھ رہے ہیں۔ کتنا چاہیے نون لیگی اراکین کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے؟ وہ اپنا پیٹ نہیں بھرتے، میرا مطلب ہے ترقیاتی اسکیموں کا، میں یہ ظاہرہ اب اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں 25 کروڑ آ جائے۔ 25 کروڑ سے ترقیاتی اسکیمیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 25 کروڑ کیا اماؤنٹ ہے؟ دیکھیں، ترقیاتی اسکیموں میں صرف علاقے کی ترقی نہیں ہوتی بھٹی صاحب، اپنی ترقی بھی شامل ہوتی ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر صابر صاحب نے پھر بولنا تو میں چپ رہ جاتا۔ نہیں، آپ پلیز، آج آپ مہمان ہیں ہمارے پاس۔ آج پارلیمنٹ کا اجلاس یہ ہوا کہ سارے لوگ بڑے تیار شیار ہو کر گئے کہ آج دولہا کی بارات ہے۔ آگے گئے تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ارے وہ کیسے؟ کیونکہ جو سوالات لے کر گئے، میری اطلاعات صابر صاحب سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ پی ایم صاحب نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
اچھا، ایک فوٹو سیشن ہوا جس کو کیا کہتے ہیں ابھی آ رہا ہے، آپ کیا بڑا مشکل لفظ یار، یہ تو اسلام آباد والے جاری کرتے ہیں، کون سا کابینہ کا اجلاس، کابینہ کا اجلاس ہوا پر کابینہ تھی نہیں، مگر یہاں تھی تو خاموش تھی، اس کو زیادہ گفتگو کرنے کی تھی نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے اچھی خاصی گفتگو کی کہ اکانومی ہم نے تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے، 3-4 بندوں نے میاں صاحب کی تعریف کی، لیکن سوائے جو بات اس پر نہیں ہوئی، عوام کی نہیں ہوئی کہ مہنگائی کے لیے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، دہشت گردی کے ایک سال کیا ہوگا، اس پر میاں صاحب نے صرف اتنا کہا کہ آج آپ سے ملاقات کا مقصد یہی ہے کہ آج آرمی ایکٹ جو ہمیں وہ ترمیم منظور کی جا رہی ہے وہ مجبوری ہے، بحالات اکٹھے ہیں، بہرحال میں ان قریب ایک منسٹر کو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان قریب میں سب سے ملاقات کروں گا، لیکن ملاقات کیا کروں گا یہ پتہ نہیں چلا۔ دراصل یہ ایک آئی واش تھا، میاں صاحب کو پریشانی پاناما کی ہے، پاناما کا ایشو انہیں کچھ اور سوچنے کی طرف لے جا ہی نہیں رہا، ابھی پاناما کا ایشو ختم نہیں ہوتا تو ڈان نیوز کی تلوار انہیں نظر آتی ہے، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی پرائم منسٹر پاکستان عوام کی بات شاید نہ کرے۔ اچھا صابر، ایک مجھے بتائیں کہ یہ وہاں پر ذکر ہوا کہ کیپٹن صفدر صاحب جو وزیراعظم صاحب کے داماد ہیں اور جناب فواد حسن فواد جو اب سپریم کورٹ کے آرڈر سے گریڈ 20 میں ہیں، لیکن آج کچھ دوست یہ بتا رہے تھے کہ وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں دوبارہ بورڈ میں، کہ وہ اب تو ڈائریکٹ 22ویں میں جانے کی بات کر رہے ہیں، ان کا جھگڑا ہے کس بات پر؟ کیپٹن صفدر بولتے رہے ہیں اسمبلی میں بھی کہ یہ جو پروموشنز کا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کے افسروں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا ان کا؟ کچھ آپ کو اس کی خبر ہے؟ دیکھیں، یہ ارکان جتنا مرضی شور مچا لیں، فواد حسن فواد اتنی آسان وکٹ نہیں ہے کہ یہ چند ارکان مل کے وہ گرا لیں گے اس کو۔ ایون کیپٹن صفدر صاحب جو میاں صاحب کے داماد ہیں اور گھر کے آدمی ہیں، وہ بھی ابھی تک کیپٹن فواد حسن فواد کو کچھ نہیں کہہ سکے۔ جہاں تک ہے پروموشنز کا معاملہ، البتہ اس میں جو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اس کے بارے میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بچتے ہوئے اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے، اور جو 2-4 لوگ گئے تھے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنی پچھلی پروموشنز انہوں نے کی ہیں ان کو بھی مختلف بورڈز بنا کے ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے۔ اس لیے ان میں سے کسی، میرا خیال ہے کہ افسر کو واپس بھیجنے کا ارادہ ہے نہیں۔ میری کچھ لوگوں سے آج بات ہوئی، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، اگر آپ نے وہ بات سنی ہو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل 22واں گریڈ ملے گا فواد حسن فواد کو، اور ان کی سروس 2-3 سال کیا، اور اگر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا تو یہ فیصلہ پھر 1.5-2 سال میں آئے گا۔ تو جو ایک سوچ ہے گورنمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ بالکل جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کو کر لیں، اگر کوئی اگریوڈ پارٹی کورٹ میں جاتی بھی ہے تو وہاں پر اتنا لینگتھی پروسیس ہوگا، اتنا لمبا کیس چلے گا کہ اس عرصے میں جو صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس لیے کوئی زیادہ اپنے اوپر سپریم کورٹ کی تلوار حکومت اس وقت یہ ترقیوں کے معاملے میں محسوس نہیں کر رہی۔ بھٹی صاحب، یہ جو سوچ ہے یار سمی صاحب، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ گریڈ فواد حسن فواد ایک سونے کا انڈا ہے، پاکستان میں نہیں، اچھے خاصے آدمی ہیں، آپ نے انڈا بنا دیا۔ قطر تک بھی ان کی بڑی اچھی گفتگو ہے، بڑی گپ شپ ہے، وہ بڑا برج کا ادا کرتے ہیں۔ مریم کے پاس کون سا گریڈ ہے؟ مجھے بتائیں پاکستان کون چلا رہا ہے؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے چلا رہی، وہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ نہیں تو فواد حسن فواد کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا سیکنڈ پرائم منسٹر وہ ہے، مریم پرائم منسٹر۔ اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو چیف سیکرٹری لگانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ اگلا الیکشن جیتا جائے پنجاب میں۔ وہ چیف سیکرٹری لگے یا اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ میں چیف سیکرٹری لگ جاؤں۔ سب گزارش یہ ہے، نہیں چاہتے وہ آدمی شہباز شریف صاحب کے، دیکھیں فواد صاحب، فواد حسن فواد تو آج کل شہباز شریف صاحب کے فون نہیں سنتے۔ نہیں فواد حسن فواد، میں ذاتی طور پہ بھٹی صاحب، ذاتی طور پہ جو میں جانتا ہوں، بھٹی صاحب بھی اس چیز سے واقف ہیں بلکہ گواہ ہیں کہ نیب والے تنگ کر رہے تھے بلا وجہ میاں صاحب کی منشا کے کہنے پہ اور میر شکیل الرحمان کے کہنے پہ کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے سی ایم پنجاب کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے فواد حسن فواد سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے بھی بات کریں اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کہ ایک بزنس کمیونٹی کو اس طرح سے تنگ کرنا، اور وہ بھی کسی کے کہنے پہ۔ تو اس کے بعد جو وہاں سے رپلائی آیا وہ یہ تھا کہ فواد حسن فواد نے الٹا کام کیا اور اس سفارش کا الٹا اثر لیا
اور جو کچھ میاں صاحب کی منشا کہتے تھی اور جو کچھ ایم ایس آر کہتے تھے اس کے مطابق انہوں نے فل ڈوز دی اس بندے کو. یہ بھٹی صاحب بھی واقف ہیں اس سے. درست ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب لیکن اب فواد حسن فواد کا تو رول بڑا ہے. اگر آپ کہیں تو اگلی سٹوری کی طرف بڑھیں. جی بالکل. ڈان لیکس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ تو بڑی آج کافی گرما گرم, کیا آپ کیا اطلاعات ہیں بتائیے. وہ اطلاع یہ ہے کہ ڈان لیکس کے بارے میں رپورٹ تو ہمیں پتہ یہ تیار ہو چکی, لیکن اصل جو چیز ہے ڈان لیکس کی رپورٹ بھی ان آفیشلی اگین وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی ہے, جو کہ اس کو ذرا ویٹ کر لیں, اس کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, نکالنی ہیں, چیک ذرا. اس میں پھر کچھ چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی ہیں اور خاص طور پہ جو سیکرٹری اسٹیب ہیں ان پہ بھی پریشر ہے فواد حسن فواد صاحب کا کہ یہ چیزیں ذمہ داری آپ کی ہے اور کمیشن کے سربراہ کی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں کچھ اور بھی معاملات ہیں. بھٹی صاحب آپ کے پاس اطلاعات ہیں کوئی, یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ میں بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں. میری کچھ لوگوں سے جی نہیں, میں تھوڑی سی عرض کر دوں کیونکہ صابر صاحب کو روکنا ناممکن ہے, مشکل ہی نہیں جیسے ڈان کو روکنا. اس میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, ایم آئی اور آئی ایس اے کا اختلافی نوٹ اس حد تک خوفناک اور اتنے فیکٹس فائنڈنگ ڈیٹیلز ہے کہ انہوں نے اپنے ہیڈز کو 2 گھنٹے کی بریفنگ دی ہے. اس بریفنگ میں یہ فیصلہ کی گیا اس میں کوما بھی نہیں چینج کیا جائے گا. اگر اس بریفنگ پہ امپلیمنٹ ہو گیا, ابھی یہ انکوائری ہے, پھر وہ جو ایک خاتون کا ذکر آ رہا ہے اس کو بھی ڈراپ ابھی تک نہیں کیا, آج اس وقت تک نہیں ڈراپ کیا گیا, اور انویسٹیگیشن کا ریکمنڈیشن کی گئی ہے ان کو پکڑ کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے. اس حد تک خوفناک ہے. اور جب آپ کے جو سرکاری پیادے ہیں, جو حکومت کے لوگ ہیں, انہوں نے ایک سابق ریٹائرڈ جج اور 3 وکلا کے کہنے پر اپنی رائے لکھی ہے. یہ مختصر ہے آپ کی ڈان لیگ. اچھا, میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی صابر, اور جو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اختلاف رائے ہے کمیٹی میں, وہ اختلاف رائے ہے کیا, اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ معاملہ کیسے آیا. تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو اصل رپورٹ ہے ہی وہ جو اختلاف ہے. اب اصل جو معاملہ ہے کہ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ اس لیے آیا کہ وہاں پہ جو پچھلی میٹنگز ہیں ان کے منٹ سامنے آتے ہیں, تو یہ پہلے یہ ایجنڈے پر تھی. تو اس میں کور کمانڈرز نے سوالات کیے ملٹری چیف سے کہ جناب یہ ڈان لیکس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا ہے, اور بڑی کھل کر توقع سے زیادہ گفتگو. نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بتایا جائے یہ کیا ہے, یہ کہا کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا. بیسیکلی دس از واٹ ان کی یہ وہ پوچھ رہے تھے. اب جو آگے سے خبر ملی ہے, جو اطلاع ملی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو آفیسرز تھے انہوں نے جو اپنی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں بہت سارا ٹیکنیکل ایویڈنس ہے, جیسے واٹس ایپ کالز. اصل چیز ہی وہ ہے. اب وہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ جن جج صاحب کو بھٹی صاحب انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے لگایا تھا, وہ جو بھی انفارمیشن آتی تھی اس کو بھیج دیتے تھے وزیر اعظم ہاؤس, اور وہیں پر ابھی پھر ذکر آئے گا فواد حسن فواد کا. انہوں نے ایک آبزرویشن لگا کے بھیج دی, اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اس کو آپ اس رپورٹ سے نکال دیں. اور جج صاحب نے اس کے لیے جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں, انہوں نے ریٹائرڈ جج صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں یہ جو آپ کالز کا ذکر کر رہے ہیں, واٹس ایپ کالز کا ذکر کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے قانون میں ٹیکنیکل ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے ان دا کورٹ آف لا, تو اس کو آپ نکال دیں. جس پر جو افسران جنہوں نے یہ تحقیقات کی تھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کمیٹی ہے جس میں ہم اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں, اگر کورٹ اس کو نئی امینڈمنٹ کے مطابق اگر مجھے آپ بات, اچھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے جانے دیں کورٹ میں, کورٹ نے اگر سمجھا کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے تو وہ اس کو ہٹا دے گی. لیکن کیونکہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا اس ٹیکنیکل ایویڈنس کی بنیاد پر وہ جو خاتون ہیں ان تک رپورٹ جاتی تھی جو بڑے گھر میں ہے, تو اس کے لیے یہ رپورٹ رک گئی ہے. اور اب یہ جو مجھے اطلاع ملی ہے, عسکری ذرائع نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نہ ہم اس پر بات کریں گے, نہ اس کو امینڈ کریں گے, نہ اس کی کوئی میٹنگ ہونی ہے, آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں. ایک اور آپشن بھی دی ہے. میں صرف ایک بات کرنا, اس میں جو ایک افسر ہے نا جنہوں نے کی ہے, وہ جو آرمی کے چند کریم افسر ہے نا پاکستان, ان میں ایک افسر ہے جو ان میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ان کے جو نئے ڈی جی آئے انہوں نے 2 گھنٹے دی ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان میں سے کورٹ میں ایک چیز اگر رد کر دے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. بالکل اتنے فیکٹس ہے کہ اس کو اگر وہ کورٹس کے سامنے چلے گئی تو کورٹس کو ان لوگوں کو سزا دینے کے علاوہ شاید چیز ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ طریقے سے ایک ایک چیز کو اس کو ایک دوسرے سے لنک کیا گیا ہے. ہی سیڈ شی سیڈ نہیں لکھا گیا,
لنکس چین بنائی گئی ہے، ایویڈنس ہے کہ اس روڈ سے چلے. اور یہ اس لیے اس رپورٹ سے وہ ٹیکنیکل ایویڈنس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آگے جا کر وہ معاملہ کہیں ان کے گلے نہ لگ جائے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں عسکری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے بہت ساری رپورٹس ہوئیں، بڑے کمیشن کی رپورٹس بنی، آپ نے انہیں پبلک نہیں کیا. ہم تو اس میں سے ایک لائن بھی نہیں کاٹیں گے، آپ کی مرضی، آپ کتنا حصہ پبلک کرنا چاہتے ہیں، کتنا حصہ پبلک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر وہ رپورٹ کا حصہ رہے تو پکڑے جائیں گے، سب پکڑے جائیں گے. اس میں کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں بلکہ، کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ ٹیکنیکل ایویڈنس ہاتھ لگایا اور کالز کا ریکارڈ ساتھ لگایا، میسیجز کا لگایا، تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ کس نے ریکارڈ کیا، کس کے حکم پر ریکارڈ ہوا. اب یہ میں بتا دوں کہ ایک تو اچھا، جس پر عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آپ کورٹ کے ہم اس پر آپ چھوڑتے ہیں، جج صاحب پر چھوڑتے ہیں، جس کے پاس یہ عدالت میں جائے گا، اگر عدالت یہ سوال کرے گی تو اس کا جواب دے دیا جائے گا. آرمی ایکٹ کے تحت بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کچھ ہوگا، اس کو اندرونی یا بیرونی سازشوں کو پر نظر رکھنا فوج کا ہی کام ہے، اور وہ کس لیے اتنا کام کر رہے ہیں. یہ میں بتاؤں کہ ایک تو یہ جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے نا، آپ کا جو گریڈ 22 کا فواد حسن فواد، مجھے لگتا ہے گریڈ 2 بھی نہیں بچے گا، 20 نکل جائے گا بیچ میں سے. گریڈ 22 میں ہی وہ ہوں گے جب تک ڈان لیکس کی رپورٹ نہیں آ جاتی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ڈان لیکس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ٹیکنیکل ایویڈنس، اصل خطرہ یہ ہے کہ اسی آڈیو ریکارڈ کی روشنی میں سپریم کورٹ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں ایک فیصلہ دے چکی ہے. جسٹس ملک قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز مرحوم، ان کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، اور وہ سپریم کورٹ میں ریکارڈ سبمٹ ہوا تھا. سپریم کورٹ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ کس کے حکم پہ ریکارڈ ہوا، کیونکہ ایک چیز موجود ہے، وہ ریکارڈ ہو گئی، اور یہ ایڈمیسیبل بھی ہے. یہ بھی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے کہ یہی بات جو آپ نے کہی نا، جب میں جن دوستوں سے بات کر رہا تھا وہ اسی بات پر ہنس رہے تھے کہ یہ تعویلات جو جج صاحب کی ہیں یہ صرف اس آبزرویشن کی بنیاد پر ہیں جو فواد حسن فواد صاحب نے لگائی، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اصل ملزم تک ان کو بچایا جا سکے، کیونکہ اگر یہ ایویڈنس رہ گیا اس رپورٹ میں تو اس کی بنیاد پر تو آگے ٹرائل ہوگا، اس کی بنیاد پر تو فیصلہ ہو جائے گا. یہ ردی کی ٹوکری بن جائے گا یا اصل ملزم اپنی سزا سے بچ نہیں سکے گا. یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں اس موضوع پہ. اس کے بعد بریک پہ یہ جو انفارمیشن سروس کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. ان سب کو کہا گیا تھا کہ یہ ملبہ آپ اپنے ذمہ لے لیں. انہوں نے کہا کہ جو حقیقت ہے ہم وہی بتائیں گے. ہم ملبہ کیوں لیں؟ 21 گریڈ میں پہنچ چکے ہیں، پوری سروس ریکارڈ ہے ہمارا، ہم کس چکر میں اپنے آپ کو مجرم بنائیں؟ تو ان کو بھی پروموٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا، وہ سارا روکا گیا، اور ان کی جگہ پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. بالکل درست ہے. اب یہ بڑی ایک، لیکن اس تمام ایلیمنٹ سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے، نون لیگی، ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں، چاہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، انہوں نے جو پہلی کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کے حوالے سے جو بھی ڈان لیکس کے بارے میں آبزرویشن تھی، جو بھی ایشو تھا، جیسے اس کو ویسے ہی کنٹینیو کیا ہے. اگر کوئی ریلیف دینا ہوتا تو اس پر قمر جاوید باجوہ صاحب یا جنرل نوید مختار صاحب اس پر مٹی ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آفیسرز کو بالکل رپورٹ تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا. اور جو اہم بات ہے، اگلی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈان لیکس ایجنڈے پر ہوں گی، اور اس میں کور کمانڈرز کے سوالات مزید سخت ہوں گے. اس لیے اس حکومت کے پاس، ان ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس جو کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، کلاک از ٹکنگ. ناظرین، یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے ڈان لیکس پر آپ کو بتائی لیٹسٹ سچویشن کے ایک کائنڈ آف ڈیڈ لاک ہے سول اور عسکری ذرائع کے درمیان، اور اس پر کوئی مزید نیگوسیشن نہیں ہو رہی. کچھ اور بھی ڈیٹیل ملے گی تو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اب چلتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو واقعہ ہوا، وہاں پر ایک وکیل کے ساتھ تشدد ہوا تھا، تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں وکلاء چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے خاصا وہاں پر گرما گرمی بھی صابر. انہوں نے پھر خط بھی لکھا جناب شوکت صدیقی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ایک وکیل جو ہیں وہ بیسیکلی تو وہ دے آر آفیسرز آف دا کورٹ، لا آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن ایک جج صاحب کے سامنے سب کچھ یہ کرنا. اور اس میں عارف چودھری صاحب بار کے صدر ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ، لیکن شوکت صدیقی صاحب
آج کل ایک خاص طرح کی ایک جو لابی ہے اس کی تنقید کا بھی شکار ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس میں بیسک ایشو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وکیل تھے, انہوں نے ان پہ الزام. اچھا, میں اگر یہ کیونکہ جنرل مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اور ڈان لیکس پہ ان پر بات کرنے کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایشو پر اگر ہم آ جائیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم ڈان لیکس کے ایشو پر بات کر رہے تھے اور ہمیں جو سورسز نے بتایا کہ ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہے بالکل اس وقت, جو عسکری ذرائع ہیں جو اور جو ہماری جو سول گورنمنٹ ہے. آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ جنرل ہیل کے جانے کے بعد شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, پھر میں یہ دوبارہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کی رینک اینڈ فائل کا پریشر چیف آرمی صاحب برداشت نہیں کر سکتے, اور یہ ان تک بات ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ان تک بات پہنچی. اور پھر یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جب بات ریپیٹ ہوئی تو چیف نے ان سے کہا ہے کہ آپ ٹائم دیکھیے, انشاءاللہ فیصلہ وہی ہوگا جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہوگا, اور یہ ایسے معاملے نہیں ہیں جس کو دبایا جا سکے. اور جو کوشش تھی کہ جس طریقے سے جو نثار صاحب نے کہا تھا کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو فوج کے جو ریپس ہیں وہ تو پالیٹکس میں نہیں ہیں, ان کے یہ رپورٹ یہ صحیح ہے, یہ رپورٹ غلط ہے. انہوں نے جو اپنے جو بھی ان کے فائنڈنگز تھی وہ رپورٹ پیش کر دی ہے. اور ابھی جو سویلین سائیڈ ہے جو ساری اس کمیشن کی, ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ وہ اس رپورٹ کو کسی طریقے سے ہضم کر نہیں پا رہے, کیونکہ اگر رپورٹ سامنے آتی ہے اور یہ ڈسنٹنگ نوٹس بھی اسی طرح ساتھ رہتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑے بڑے مجرموں تک یہ بات پہنچے گی اس کی. اچھا جنرل صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک عرصہ ہو گیا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں فائنڈنگ مکمل ہو چکی ہے, انٹیریئر منسٹر 2-3-4 دفعہ فرما چکے ہیں کہ 2-3 دن کی بات ہے. کب تک لوگ انتظار کریں گے جنہوں نے ہماری فوج پر زہر اگلا اور ان کے نام دیکھنے کے لیے سرکاری طور پر؟ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کب تک اس کا رزلٹ آ جائے گا, اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی منظر پر, یا ان کے ذمہ داروں کو سزا مل بھی پائے گی کہ نہیں؟ جی, مختلف طریقوں سے یہی سوال چیف آرمی صاحب سے بھی ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیے اس وقت بال ٹوٹلی حکومت کے کورٹ میں ہے, حکومت اس کو ٹائم تھوڑا لے سکتی ہے, لیکن اس رپورٹ کو ختم نہ کیا جا سکتا, نہ ہی دبایا جا سکتا ہے, کیونکہ جو سیکورٹی ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بہت سیریس ہیں. اور اس بارے میں جسے میں نے پہلے عرض کی ہے, رینک اینڈ فائل کا پریشر ہے بہت زیادہ, اور چیف خود بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کی حرکات کو روکا نہ گیا تو خدا نخواستہ نقصان بڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد. یہ جنرل صاحب, یہ جو رپورٹ روکی ہوئی ہے, جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ہے کہ پاناما کیس کا فیصلے کا انتظار کیا جائے. پاناما کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے؟ اگر تو پاناما کیس میں پرائم منسٹر صاحب محفوظ رہے تو پھر تو وہ ڈان لیکس کے بارے میں بھی اگریسیولی آئیں گے اور وہ بات آپ کی نہیں مانیں گے, یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ کی. اور اگر پاناما کا فیصلہ کوئی گڑبڑ ہو گیا ان کے نزدیک تو پھر شاید ڈان لیکس میں بھی آرمی کی بات مان لی جائے. تو وہ تو اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں اس چیزوں کو. دیکھیے, جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ تو ہمیشہ ہی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کو سیاسی بنا دیا جائے اور اس کا سو کالڈ سیاسی حل تلاش کیا جائے. لیکن ملٹری کے نزدیک یہ معاملات زیادہ اہم ہیں اور سیاسی طور پہ اس کو نپٹانا ملٹری کے لیے بھی مشکل ہے, کیونکہ رینک اینڈ فائل جیسا میں نے بار بار ہی کہہ رہا ہوں, ان کے لیے یہ چیز ہضم کرنا بہت مشکل ہے. ان کو آپ کسی سپاہی کو, افسر کو, جونیئر افسر کو نہیں بتا سکتے, بلکہ ابھی جونیئر افسرز تو بڑے ووکل ہیں آج کل, اور ینگسٹرز ہیں بہت ووکل ہیں آج کل ہمارے. وہ بات کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں, جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے, بات کرتے ہیں. تو جنہوں لوگوں نے جان دینی ہے, جان کی قربانی دینی ہے, آپ ان کو تیار کرنا ہے تو پھر ان کے جو سوالات ہیں کا جواب دینا پڑتا ہے آپ. اچھا جنرل صاحب, میں آخری آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت مسترب ہیں رینک اینڈ فائل اور بار بار کہہ بھی رہے ہیں, لیکن اگر سول انتظامیہ اسی طرح چلاتی ہے تو قانونی طور پر پھر کیا فوج کر سکتی ہے؟ چیف صاحب تو کہتے ہیں ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی آگے چلے. تو پھر آپ کیسے آپ ان کو مطمئن کر سکیں گے؟ قانونی طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, قوانین بڑے واضح ہیں کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے سلسلے میں جو اس قسم کے جو بھی انوالو ہوتا ہے اس کے بارے میں فوج کے قوانین بڑے واضح ہیں, اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس بھی یہ پاورز ہیں. ایسے لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا جا سکتا ہے بلکہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات بھی چلائے جا سکتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں ان کے اوپر. تو جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے,
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جو انویسٹیگیشن آفیسرز کی رپورٹ ہے اور جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے فورینزک ایکسپرٹس نے جو دی ہوئی ہے، ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ ہے، ملٹری آفیشلز کے پاس تو ڈان لیکس کے ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا ہے، مکمل پتہ بھی ہے. تو کیا آرمی لیڈرشپ میں اتنی سخت ہوگی کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرے اور کوئی ایف آئی آر لانچ کروائے اور ان کا ٹرائل کرے؟ دیکھیے، آرمی لیڈرشپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ بھی سخت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ روٹین کے مطابق جب نیشنل سیکورٹی اس قسم کی بریچ ہوتی ہے تو لوگ گرفتار ہوتے ہیں. یہ ہماری سیاسی قیادت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو، آرمی لیڈرشپ کو اپنے رینک اینڈ فائل کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دے، ورنہ پھر جو ہے معاملات بگاڑ کی طرف جانے کا خطرہ ہے. بہت بہت شکریہ جنرل باجوہ. آپ نے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کہی ہے کہ قیادت کو مطمئن کرنا ہوگا پوری فوج کو، اور قوانین موجود ہیں. بھٹی صاحب، یہ تو بڑی ایک ایسی بات ہے، ہماری سیاسی قیادت کو مجھے نہیں لگتا اس کا ادراک ہے. دیکھیں، جنرل صاحب نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ قوانین موجود ہیں اور فوج اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. لیکن میرا پھر ایک سوال ہے، اب تک کمپرومائز ہو کیوں رہا؟ اگر تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں، سمجھتا گزارش یہ ہے تو انہوں نے کہا نا کہ ٹائم دیا ہے، اب زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. دیکھیں نا، ٹائم اگر ان کیس 6 مہینے بھی اور نہ ہو تو پھر فوج یہی کہے گی نا ہم نے ان کو ٹائم دیا. کب تک؟ آخر اس کا کوئی ٹائم فریم تو ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو دوسری کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری عسکری قیادت بھی اس میں کچھ کام گو کے شکار ہے، کیا کرے. لیکن جنرل صاحب نے آرمی کا مائنڈ بتا دیا کہ بالکل کلیئر کیا ہے اس میں. مجھے نہیں لگتا کہ گو مگو کا شکار ہے آرمی قیادت، کیونکہ اگر گو مگو ہوتا تو پھر وہ ان کو جانے دیتے، اس پہ مٹی ڈالتے، کلیئر ہی کر دیتے. اگر مٹی نہ ڈالتے تو پھر ابھی تک ملزمان کو بھی پکڑے جانا چاہیے تھا. اس پہ کویسچن ہاں ملٹری ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس. اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہی بتا رہا ہوں کہ وکلا ہیں. افتخار چودھری صاحب کی جب سے تحریک ہوئی، بحال ہوئی، اس کے بعد سے نا وکلا بہت زیادہ اگریسو ہیں، اور ایسے ایسے اندھوناک واقعات ہوئے کہ ججز کو عدالت میں مارا بھی گیا، گالیاں بھی دی گئیں، اور ان کے آڈیو ٹیپس، ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے. لیکن ابھی تک جوڈیشری کی طرف سے اس کیا کہنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کیا گیا جو ان کا آئینی اور قانونی کردار ہے. جوڈیشری ہمیشہ وکلا کی طرف جھکاؤ رہا ہے، جوڈیشری لیڈرشپ کا، خاص طور پہ میں کہوں گا. یہ تو آپ ٹریڈیشنل روز میں چلے گئے. میں بتاتا ہوں نا، وہی چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اب یہ ہوا کہ ایک پہلے اے ایس آئی کی کو تشدد کرنے کا الزام ہے، پھر تھانے میں لے جا کے پھر عدالت میں. اس کے بعد آج جو سب سے افسوسناک واقعہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں کیسز چل رہے تھے اور وہاں پہنچ گئے جو بار کی لیڈرشپ تھی وہ، اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ زور زبردستی یہ کام کرنے کی کوشش کی. تو جسٹس صدیقی صاحب نے ان کو واضح طور پر کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں، کام چل رہا ہے. اصل چیز جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں بھی خاص طور پہ شوکت صدیقی صاحب کی عدالت کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ بھائی وہ اس لیے کہ ناموس رسالت کیس سن رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو لبرل ساتھی ہیں سو کالڈ، وہ یہ جو سارے کا سارا گروپ ہے جو اس وقت میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میرے ہمارے دوست ہیں، میں ان کی عزت میری آنکھوں پر، لیکن صرف اس لیے کہ آپ لبرل ہیں، آپ ایک مخصوص سوچ کے ہیں، تو آپ نے جسٹس شوکت صدیقی کی عدالت میں جا کے یہ سارا ہنگامہ کر دیا اس لیے کہ وہ ناموس رسالت کیس سن رہے ہیں. بھٹی صاحب سر میں گزارش کروں کہ وکلا کا نا جمہوریت کے لیے بہت بڑا رول ہے، لیکن آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آ جائے گا نا، پوری قوم کٹرے مٹرے کے لیے تیار ہو جائے گی. اس موقع پر جس جسٹس صاحب نے آپ کی شان کے مبارک جو الفاظ کہے، جو کیس کو ٹیپ کیا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں وکلا کو بھی سوچنا ہوگا اس ایشو پہ. وکلا عدالتوں کا احترام ہے، وکلا ہی ہمیں قانون بڑھاتے ہیں، لیکن اگر وکلا جا کے عدالتوں میں اس طرح کریں گے تو شاید وکلا کے لیے کویسچن مارک ہوگا. انہیں یہ لیکن لا آفیسر اگر یہ پیچھے پسے کچھ لبرل لوگ، اگر اس سازش کے پیچھے کچھ لبرل لوگ ہیں، یہ وکلا برادری پوری نہیں ہو سکتی، چند لوگ ہوں گے آئی ایم شور. وکلا جن کو بڑا شوق ہے، جدت پسندی
بندی کا یہ جو لالٹین گروپ ہے، موم بتی گروپ ہے، بوتل گروپ ہے، یہ سارا یہ گروپ ہے، یہ موم بتی گروپ ٹائپ اور ایک خاص مخصوص وہ جو ایک اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ 20 کروڑ عوام کا ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ ہے، یہ ایک جج صاحب کا نہیں ہے. اب قانون تو سب کے لیے ایک ہے. کسی وکیل کو اس بات کا کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ چاہے کسی افسر کو مارے چاہے روک لے؟ ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن وہ لا آفیسرز آف دا کورٹ ہیں، ان کو تو زیادہ احترام کرنا چاہیے کالے کوٹ کا. وہ جو ویڈیوز چلتی ہیں جس طریقے سے لوگوں کو مارتے ہیں، آ کر ججز کو ڈراتے ہیں، تو جوڈیشری کو تو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. چند لوگ وکلا ایسے ہیں، میجورٹی وکلا نا قانون میں جا کے توڑ پھوڑ نہیں کرتے. میرا خیال ہے اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ان کے خلاف کارروائی کریں گے آپ نے. اور مجھے تو میں تو یہ بالکل یہ کہوں گا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ان کا گروپ ہے سارا جو اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں الیکشن جیتا ہوا ہے، ان کا گروپ ہے سارا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ نام تو پھر سوال تو اٹھیں گے. ان پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کلیئر کریں اس چیز کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں. وہ قابل احترام ہے، وہ بڑے بہت ہی باعزت ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو بات ہے، اب ایک جج کو صرف آپ اس لیے نشانہ بنا دیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، ہر طرف یہ کیمپین چل رہی ہے، دوسری طرف کیمپین چل رہی ہے. تو مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین. ہم اس کو جاری رکھیں گے، دوسرے موضوعات بھی ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پنجاب یونیورسٹی دیکھا ہم نے ٹی وی سکرینز پر، ایک اکھاڑا بنا ہوا تھا اور آپس میں طلبہ لڑ رہے تھے. بھٹی صاحب، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کو کیا پرابلم تھی کہ وہاں پر کلچرل ایونٹ ایک ہو رہا تھا، تو یہ یونیورسٹی انتظامیہ کا کام ہے اس کو روکنا، یہ ڈنڈوں سے آ کے حملہ کرنا، یہ کیا بات؟ دیکھیں، ایک تو اس کی پرمیشن لی گئی تھی، ان کا کلچر تھا، ادھر کوئی بدتمیزی بہودگی نہیں تھی ہو رہی، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی ہو رہی. میرا خیال ہے اس گن پوائنٹ پر لاٹھی گولی پر لوگوں کے جذبات کو ٹھکرانے کی روایات ختم ہونی چاہیے. میرا ادھر 2-3 گھنٹے تک میدان جنگ بڑھا رہا، بچیاں شیلنگ کی گئی، لوگوں کو لاٹھیوں سے مارا گیا. میرا خیال ہے یہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں سے اس قسم کے نفرت انگیز، اشتعال انگیز حالات کو باہر نکالیں. جی صابر صاحب، آپ مجھے پتہ کیا کہیں گے، لیکن چلیں پھر بھی بولیں، فرمائیے. بھٹی صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو. ایک تو پہلی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی میرا اپنا ادارہ ہے، میں وہاں پہ 4 سال پڑھا ہوں. یہ کب خریدا؟ ٹھیک ہے، نہیں خریدنے نہیں ہوتا، یہ صرف خرید و فروخت صرف آپ کرتے ہیں. اچھا سر، ناراض ہو گئے. ہاں، تو بات یہ ہے کہ ترجمان پنجاب یونیورسٹی آپ نے کے بھی اندر وہی یونیورسٹی والا غصہ کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں، الحمدللہ لیکن میں ڈر آپ گیا کو ہوں. جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کرنی چاہیے. یہ کہاں کی صحیح بات ہے اسلامی جمعیت طلبہ ڈنڈا لے کے آ جائے اور ویسے بیانیاں دے رہے ہیں، ویسے کچھ کر رہے ہیں؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اسلامی جمعیت طلبہ سے پتہ نہیں کیوں اتنے خائف ہیں. میں خائف نہیں ہوں، میں تو لڑتا رہا ہوں. 3 دفعہ انہوں نے مجھے مارا تھا یونیورسٹی میں. نہیں، میں خائف نہیں ہوں. آپ وہ غصہ نکال دیں. نہیں، غصہ نکل گیا، لیکن مجھے یہ بتا دیں اس قانون کے تحت کسی بھی جماعت کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈنڈے لے کے آئے اور لوگ جو اپنا کلچرل رقص کر رہے ہیں آپ ان پر حملہ کر رہے ہیں. ترجمان پنجاب یونیورسٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ناچ گانے کی اجازت نہیں دی. تو پھر یونیورسٹی روکے نا، اسلامی جمعیت طلبہ کو ڈنڈا بردار فورس ہے یونیورسٹی کی. اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ جماعت اسلامی سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. سن تو لینا، یہ آپ مجھے میری بات تو سن لیں، سن تو لیں. اس میں یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے وہ بل ید لگا دیتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ یا جماعت اسلامی جو ہے نا، وہ بل ید لگا دیتے ہیں کہ قوت سے روکو. تو یہ انٹرپریٹیشن علماء کرام کے درمیان بحث ہوتی رہی ہے، بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. اس کس چیز پہ بحث ہوئی ہے؟ ڈنڈے کے کسی کو سوائے ریاست کے کسی کو یہ اختیار نہیں. بالکل ایگری. سب یونیورسٹی میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ مار کٹائی کے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ناچ گانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ناچ گانا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ گورنمنٹ روکے، یونیورسٹی انتظامیہ روکے. یہ تنظیمیں کون سی ہیں جو جا کے کالعدم ہے؟ نہ کوئی ان کی اجازت ہے ابھی تک جمعیت کا پنجاب یونیورسٹی. اب میں واپس آتا ہوں، ایک 20 سیکنڈ رہ گئے. 20 سیکنڈ. چیف جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں بھی آج وہ بھی غلط طریقے سے ایکٹ کرنے کی وہ بھی کوشش غلط کی ہے، گئی. وہ بھی غلط اور شوکت صدیقی وہاں پہ لبرل تھے اور ادھر پنجاب یونیورسٹی میں. بہرحال بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب اور صاحب. انشاءاللہ ناظرین کل پھر رپورٹرز میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں تو نہیں ہوں گا لیکن صابر شاکر اور بھٹی صاحب ہوں گے. اللہ حافظ.